بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مذاکرات ہو گئے، تیسرا بیٹھک جو تھی تیسری ہو گئی، اور تحریری طور پر مطالبات پیش کر دیے گئے اور حکومت کو 7 دن دے دیے گئے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ 7 دن سے پہلے صرف 7 گھنٹے میں نتیجہ نکل آیا۔ گوہر خان اور گنڈا پور کی سپہ سالار سے 2 ملاقاتیں، ایک نہیں، ایک کا چرچا تھا 3-4 دن سے، وہ حیدر شیرازی نے خبر دی تھی، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا وہ میں آپ کو بتاتا کہ ہوا کیا ہے۔ اچھا، پھر سزا ہوگی کہ فیصلہ مؤخر، یعنی کل 190 ملین کا پھر ڈیٹ ہے، فیصلہ سنایا جائے گا، تو اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی کل کے بعد۔ اور عمران خان کی تصدیق اور ملاقات خوش آئند، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب یہ کہ حقیقی آزادی سے حقیقی بات تک میں آپ کو ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور خوابوں کی تلاش میں موت، یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلی بات وہی کہ مطالبات تحریری طور پر پیش کیے گئے۔ 2 مطالبات وہی کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور انکوائری کرائیں، 9 مئی کی بھی انکوائری کرائیں، 26 نومبر کی بھی۔ لیکن تفصیلات سے پہلے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی، مذاکرات ہوئے، بڑے دوستانہ ماحول میں ہوئے، بڑے اچھے ماحول میں ہوئے، یہ اسپیکر سردار ایاز صادق کا کہنا، اور ان کو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ لکھ کے پیش کر دی گئی۔ اصل 2 مطالبات تھے، ایک رہائی اور ایک 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن، لیکن اس کی آگے 20 سے 22 شکل رکھی گئی، یعنی یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، 9 مئی کو کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، ہمارے بندے تھے، دوسرے بندے کون تھے، وہاں کی ویڈیو کہاں ہے، فوٹیج کہاں ہے، وہ کہاں غائب ہوئی، کیسے ہوا، سزا جو ہوئی کس انداز میں ہوا، گرفتار کس انداز میں کیا گیا کپتان کو، یہ وہ بہت سی شکل اس میں وہی ہیں جو پہلے بھی دہراتے رہے، نئی بات اس میں کوئی نہیں۔ اسی طرح 26 مئی کا 24 نومبر سے 26 نومبر تک جو کچھ ہوا اس کی ساری تحقیقات کرائی جائے، اور 2 الگ الگ کمیشن بنائے جائیں، اور سینئر ججز کو رکھا جائے سپریم کورٹ کا، اور ہماری مشاورت سے رکھا جائے۔ مقصد آپ سمجھ گئے۔ لیکن جو لمبی چوڑی جو باتیں ہیں کہ جن لاشیں کہاں گئیں، گولی کس نے چلائی، کیسے ہوئے، کتنے بندے ہمارے لاپتہ ہوئے، ان کا بتایا جائے، کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کر کے بتائے۔ جبکہ حکومت کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جناب آپ لاشوں کی، زخمیوں کی، لاپتہ افراد کی لسٹ بھی آپ ساتھ فراہم کریں، تو ایسی کوئی چیز نہیں کی گئی۔ تو یہ معاملات اس طرح ہوئے اور خوشی خوشی وہاں سے ختم ہوئے۔ لیکن اس کے بعد ہی جب عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا جناب سپہ سالار سے ملاقات ہو گئی اور خوش آئند ہے، یہ ہونی چاہیے، معاملات اسی طرح ٹھیک ہوں گے، ورنہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، انریسٹ ہے پورے ملک میں، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے ایسی چیز۔ تو وہ ایسا لگا کہ انہیں تاثر یہ دیا کہ ہم کہتے تھے نا کہ طاقتوروں سے بات کریں گے تو ہماری بات ہو گئی، تو حکومت نے فوراً ریئیکٹ کیا، اور رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی سینیٹر جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی مشترکہ، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ جو کچھ انہوں نے مطالبات لکھ کے دیے ہیں، 7 دن کا ٹائم ہمیں دے رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ جواب دیں ہمیں اور لکھ کے دیں، تو ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور اس پہ اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی کے لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، 9 مئی کے لوگ سزا کاٹ رہے ہیں، 9 مئی کے لوگوں کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، اور اسی طرح 26 والے حوالے سے بھی عدالتوں میں کیسز موجود ہے، تو ایگزیکٹو آرڈر سے کوئی چیز ختم نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جان بوجھ کے انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ لیکن وہ جو تھی نا، جو حیدر شیرازی نے خبر دی تھی 3-4 دن پہلے، اور جس کو کچھ لوگوں نے کان دھرا، کچھ لوگوں نے نہیں کان دھرا، تو اس کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی۔ اب آج گوہر خان صاحب، بیرسٹر گوہر خان صدر تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ جناب بانی چیئرمین نے اس کی تصدیق کر دی ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں ہماری ملاقات ہو گئی۔ آپ کیسا مذاق ہے قوم سے کہ ایک شخص جو جیل میں ہے وہ تصدیق کر رہا ہے، لہٰذا گوہر خان صاحب کہہ رہے ہو گئی، جبکہ گوہر خان صاحب جب اس میٹنگ میں موجود تھے، وہ جو سیکورٹی کے حوالے سے ہوئی تھی، جو دہشت گردی کے حوالے سے ہوئی، جو KPK کے امن و امان کے حوالے سے، جو KPK کی ریٹ قائم کرنے کے حوالے سے ہوئی تھی، جو معاملات تمام سیاستدانوں کی موجودگی میں ہوئے تھے،
اس میں گوہر خان صاحب واہ واہ کر کے آرمی چیف کی، اور پھر ساتھ میں یہ ریکویسٹ کر گئے تھے کہ میری تصویر نہ دینا پاجی، علی امین گنڈا پور کی دے دیں، تو ان کی تصویر بھی کہیں نہیں آئی، تو لوگ بڑے پریشان تھے، اور وہ مکر گئے کہ نہیں کوئی بات ہی نہیں، میں تو گیا ہی نہیں، میری تو بات ہی نہیں، حالانکہ سب باتیں کر گئے۔ اب یہ ملاقات بھی اسی دن ہوئی ہے، کور کمانڈر ہاؤس میں ہوئی ہے، اور یہ ایک نہیں ہے، تصدیق یہ ہو رہی ہے کہ یہ 2 ہیں۔ عمران خان تو تصدیق کر رہے کہ ہو گئی ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، اسلام آباد کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں، یہ 2 ملاقات ہے، اور اس کو کنفرم کیا ہے پشاور سے۔ پشاور کور کمانڈر کے بھی جو ہے معاملات، جو وہاں کے ذرائع ہیں، جو جرنلسٹ ہمارے وہاں کور کرتے ہیں، ان کے کہنا ہے کہ 2 ملاقات ہیں۔ ایک تو پہلے جاتے جاتے ملاقات ہوئی چند سیکنڈ کی، اور اس میں کہا ہم آپ سے مہربانی کریں، آپ سے ہم علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہوں ہاں کر دیا، وہ چلے گئے۔ پھر وہاں جا کے ہوئی، پھر گنڈا پور صاحب جس طرح لڑائے، پھر باہر چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر سب کچھ ہوا۔ پھر گور صاحب نے کہا فوج بالکل صحیح کر رہی ہے، امن قائم ہونا چاہیے، دہشت گردوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، افغانستان سے بھی تصفیہ ہونا چاہیے، یہ بالکل صحیح کری فوج، واہ واہ کی انہیں سپہ سالار کی، آپ کی حکمت عملی بہت اچھی ہے۔ پھر ختم ہونے کے بعد پھر وہ 2-3 منٹ کی ملاقات ہوئی، اور اس میں گوہر صاحب بھی موجود تھے، گوہر بیرسٹر، اور ساتھ میں تھے موجود کیا کہتے ہیں علی امین گنڈا پور، اور ادھر سے سپہ سالار تھے، اور کسی ایک خفیہ ادارے کے اعلی افسر بھی موجود تھے۔ لیکن وہ بھی اسی طرح ملاقات ہوئی ہے، سر راہ سمجھ لیں آپ، ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے ساری چیزیں کر دی۔ گوہر خان صاحب نے کہا ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، ہمارے حالات بہت برے، ہمارے کارکنوں کو سزائیں مل رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ ذرا مہربانی کریں اور ہمارے بانی چیئرمین کو رہائی کا انتظام کریں، تو مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر سارے سیز فائر ہو جائیں گے، پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس کی جب رپورٹ دی انہی نے عمران خان صاحب کو، گنڈا پور صاحب نے، وہ کیسے دی، کیا بڑھا چڑھا کے دی ہوگی، اسی طرح گوہر صاحب نے جو کوئی کہا، گوہر صاحب تو بڑے سیدھے سادھے آدمی ہیں، بڑی صاف ستھری بات کرتے ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب بھی ملے، انہیں بھی اطلاع دی ہوگی۔ اس پر عمران خان صاحب بہت خوش ہیں، یعنی وہ تمالا پا رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے یہ بات کہہ دی میڈیا سے کہ ہاں میں تصدیق کر رہا ہوں اور یہ خوش آئند ہے۔ حالانکہ کیا بات ہے، وہ تو قید میں ہے، ان کا تصدیق تو گوہر خان کو کرنی چاہیے تھی، اور گوہر خان صاحب نے میڈیا نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے، ہوئی ہے، ہماری بات ہوئی، بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، سب کچھ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے بڑی تبدیلی آئی۔ تو خوش فہمی اور غلط فہمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، اب تصدیق ہوگی تو ٹھیک ہے، لیکن جو 1 ہفتے کا وقت مذاکرات کے بعد دیا گیا تھا، وہ 7 گھنٹے، یعنی 7 دن کا تھا نا، تو 7 گھنٹے سے پہلے ٹوٹ گئی تڑک کر کے، کہتے ہیں لائی بے قدرہ نال یاری تو ٹوٹ گئی تڑک کر کے، تو ٹوٹ گئی، کیونکہ جس طرح رانا ثناء اللہ جو مشیر وزیر اعظم ہیں سیاسی امور کے، انہوں نے بات چیت کی اور کہا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور عرفان صدیقی صاحب نے جو بات کی کہ یہ معاملہ، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نہیں۔ اور میں نے آج سے 1 ہفتہ پہلے کہا تھا کہ تیسرا جو ہے دور لگتا ہے حتمی ہوگا، تو اب وہ حالات بن گئے ہیں کہ شاید حتمی ہو، اور کل سزا اگر آ گئی تو اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا، نہ آئی تو پھر ابہام موجود ہو جائے گا، اگر مؤخر ہو گیا تو اب شرطیں یہی لگ رہی ہے کیا فیصلہ آئے گا یا ایک بار پھر مؤخر ہوگا، چانسز یہی کہ فیصلہ شاید آ جائے۔ تو حقیقی بات جو ہے وہ میں نے بتا دی، حقیقی آزادی یہ تھی کہ ہم لڑ کے لیں گے، ہم عدالت سے لیں گے، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم اپنی ریٹ قائم کریں گے، ہم عوام کی ضرورت سے ہم مقبول ترین ہیں، ہم حقیقی آزادی لے کے رہیں گے، اور ڈٹا ہوا ہے کپتان۔ تو اب حقیقی بات یہ ہے کہ جناب منت اللہ ہو گیا کہ بھائی جان دو گسا بہت ہو گئی، چلو چھوڑ دو، تو سپہ سالار نے کسی قسم کی ہاں ہوں کوئی جواب نہیں دیا، سر بھی نہیں ہلایا، لیکن بات ہو گئی ہے، یہ کہہ سکتے ساڑی گل ہو گئی، ساڑی گل ہو گئی ہے، اس پہ جتنی لوٹیاں ڈالی جا سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے معاملات کے خوابوں کی تلاش میں موت کس نے خریدی، تو وہی تارکین پاکستان، تارکین وطن و غریب، اور خاص طور پہ کچھ وہ جو زیادہ اپنا ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں کہ جلد سے جلد کوئی نئی سے نئے خواب تلاش کر لیے جائیں اور ملک سے باہر جائیں، اور پتہ نہیں کیا اچھے بھلے زمینداروں کے بچے ہیں، یعنی چاہے وہ گجرال کے ہوں، گجرات کے ہوں، منڈی باؤدین کی، اس پوری پٹی سے، لیکن لوگوں کا جانے کا رجحان یہیں کا ہے باہر تک، کیوں کہ تھوڑا سا آگے جائیں تو اس سائڈ پہ وہ جو میرپور ہے نا، وہاں کے سارے لوگ جو، چونکہ وہ ڈیم جب بنا تھا، ڈیم منگلا ڈیم، تو اس وقت ان لوگوں کو بھیج دیا گیا تھا برطانیہ، تو وہ لوگ خوشحال ہیں بہت زیادہ،
تو ان کو دیکھا کہ ارد گرد کے لوگ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو ناجائز طریقے سے انسانی سمگلنگ ہو رہی تھی، یہ جا رہے تھے۔ کشتی میں 86 افراد موجود تھے، جن میں سے 44 پاکستانی کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے اور کچھ بچا بھی لیے گئے، لیکن جو زندہ بچے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیسوں کی تکرار پر وہ جو لے جانے والے تھے انہوں نے سمندر کے بیچ میں کشتی کھڑی کر دی اور ان کا پیسے دیو نہیں تو جناب پھر نہیں، اور جب بات زیادہ بڑی تو کچھ کو تو انہوں نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ تاہم بڑا دردناک واقعہ، افسوسناک واقعہ ہے۔ صدر نے، وزیر اعظم نے، وزیر داخلہ سب نے تعزیتی پیغام دیے ان کے اہل خانے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ انسانی سمگلنگ رک کیوں نہیں رہی۔ ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، بہت سی انسانی جانیں قیمتی ضائع ہو گئی تھی، تو اب پھر وہی ہو گیا۔ تو ایسا نہیں، اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ صدر صاحب کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں بالکل سختی سے نپٹا جائے گا انسانی سمگلروں کے ساتھ، لیکن ہو نہیں پا رہا۔ یہ مافیا بڑا مضبوط ہے اور یہ پھر انسان المیہ ہو گیا۔ مراکش کے قریب ایک افریقہ کا مطلب اسپین جا رہی تھی کشتی، تو وہاں ہوا ہے، تو ہے افسوسناک۔ بہت سے خاندان جو ہے پھر برباد ہو گئے اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب بار بار ایسے حادثات ہو رہے ہیں تو ہم بھی اپنے پیاروں کو اپنی جان کے ساتھ لگا کے رکھیں اور خوابوں کی تعبیر کے پیچھے نہ بھاگیں۔ خواب وہی جو اپنی جد و جہد سے، پیار محبت سے، جو اپنی سرزمین پہ اور جو قانون کے دائرے میں رہ کے پورے کیے جائے، وہی اچھے ہیں۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔